یہ کہانی ہے دو بیجوں کی جو زیر زمین موجود تھے اور ان کا مالک انہیں بڑی محبت کے ساتھ روزانہ پانی مہیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک بیج جو تھا وہ بہت خوش تھا اور وہ اپنے مالک کا بڑا شکر ادا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں بہت جلد ایک تناور درخت بنوں گا، جبکہ دوسرا بیج جو تھا وہ خاموش رہتا تھا، وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ تو جو پہلا بیج تھا وہ کچھ وقت کے بعد ایک ننھا منھا سا پودا بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا گیا، جبکہ دوسرا بیج وہاں پہ ہی موجود تھا، وہ ابھی تک گرو نہیں کر رہا تھا۔ اور پہلا بیج اس دوسرے بیج کو دیکھ کے کہتا تھا کہ تم کیسے بیج ہو، تمہارا مالک تمہیں روزانہ پانی دیتا ہے اور تم ابھی تک زمین میں ہی ہو، ابھی تک تم پودا بن کے نہیں نکلے، جبکہ مجھے دیکھو میں ایک تنا آور درخت بننے جا رہا ہوں۔ کچھ وقت گزر گیا اور جو پہلا بیج تھا وہ پودے سے درخت بننا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تنا آور درخت بن گیا، جبکہ دوسرا بیج ابھی بھی وہاں پہ موجود تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں زمین کے اندر نکال رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر کے اس کا مالک ابھی بھی اس کو اسی طرح پانی دے رہا تھا، لیکن ابھی تک اس سے پودا نہیں نکلا تھا۔ 3 سال گزر گئے، ابھی تک اس بیج میں سے پودا نہیں نکلا تھا۔ جو پہلا بیج تھا جو اس وقت ایک تنا آور درخت بن چکا تھا، وہ بار بار اس بیج کو تانے مارتا تھا، بار بار اس بیج کو کہتا تھا کہ تم کتنے منحوس ہو، تم ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکل سکے، اور مجھے دیکھو میں ایک تنا آور درخت بن چکا ہوں، جبکہ تم ابھی تک زمین کے نیچے ہی ہو، ابھی تک تم باہر نہیں نکل سکے۔ وہ بیج ابھی بھی خاموش تھا، ابھی تک وہ بیج اپنی جڑیں زمین میں نکال رہا تھا۔ 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، اب پہلا بیج اس دوسرے بیج کو بس تانے مارتا تھا، اس کو ڈیگریڈ کرتا تھا، اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ تم منحوس ہو، تمہارا مالک تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، لیکن تم ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکل رہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد دوسرا بیج بھی زمین سے نکلنا شروع کر دیتا ہے اور ایک چھوٹا سا ننھا منھا پودا بنتا ہے، اور وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا جاتا ہے اور 30 دن کے اندر وہ پودا 90 فٹ تک کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب پہلا بیج جو تھا وہ کافی حیران تھا، پریشان بھی تھا، اور وہ کہتا ہے کہ 5 سال تک تم بالکل زمین کے اندر تھے، 30 دنوں میں تم 90 فٹ کی ہائٹ تک کیسے پہنچ گئے؟ تو دوسرا بیج اسے کہتا ہے کہ میں 5 سال تک اپنی جڑوں پر کام کر رہا تھا، کیونکہ میری منزل 90 فٹ کی ہائٹ تک جانا تھا، کیونکہ میں نے بلندی تک جانا تھا، جبکہ تم نے 15 سے 20 فٹ تک کی بلندی تک جانا تھا، اس لیے تم نے اپنی جڑوں پر کام نہیں کیا اور تمہیں جلدی تھی باہر نکلنے کی، جبکہ میری منزل کیونکہ بڑی تھی اس لیے میں اپنی جڑوں پر کام کرتا رہا اور 5 سال تک میں اپنی جڑیں زمین کے اندر مضبوط کرتا رہا، اور میں 30 دن میں 90 فٹ کی بلندی تک نہیں پہنچا، میں 5 سال اور 30 دن میں 90 فٹ کی بلندی تک پہنچا ہوں، کیونکہ میرا مقصد، میرا ٹارگٹ جو تھا وہ بہت ہائی تھا۔ تو ویورز، یہ درخت کوئی اور نہیں بیمبو ٹری تھا، جبکہ دوسرا ٹری ایک نارمل ٹری تھا۔ اب دونوں کی منزل مختلف تھی، اس لیے پہلا بیج جلدی سے اگا، جلدی سے باہر آیا، ایک تنا آور درخت بنا اور 15 سے 20 فٹ کی بلندی سے اوپر نہ جا سکا، کہ بیمبو ٹری 90 فٹ کی بلندی تک گیا، اور 90 فٹ کی بلندی تک جانے کے لیے اس نے 5 سال مسلسل اپنی بنیادوں پر، اپنی جڑوں پر کام کیا۔ ہماری زندگی میں بھی ویورز اسی طرح ہوتا ہے، جب ہم کوئی بڑا مقصد سوچتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اپنی کیپیسٹی پر کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ کے کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ترقی کر جاتے ہیں فائنینشیل پرسپیکٹیو میں، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اور میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے۔ کچھ لوگ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی منزل اپنی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ ہمیں نکما، منحوس کے تانے دیتے ہیں، اور اگر ہم ان تانوں پر فوکس کریں گے تو ہم اتنی بلندی پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو بلندی پر جانے کے لیے، بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ویورز، جس چیز پر آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، آپ نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر کام کرنا ہے، بالکل اس طرح جس طرح دوسرے بیج نے اپنی جڑوں پر کام کیا، اپنی بیس یعنی اپنی بنیاد پر کام کیا۔ تو اگر آپ بھی ہائٹ تک جانا چاہتے ہیں، آپ بھی بڑے گولز، بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو
آپ کو بھی اپنی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنی بیس لائن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بیس لائن پر کام کرنے کا اصول ہے کہ خاموشی سے کام کرتے رہیں۔ دنیا جو مرضی کہے، جتنے مرضی کمپیریزن کرے، آپ نے ان کے کمپیریزن کی طرف فوکس نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر فوکس کرنا ہے، اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، جتنی آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی، اتنی ہائٹ پر آپ جائیں گے، اتنا ہی گرو کریں گے اور اتنی ہی ترقی آپ پائیں گے بنسبت ان کے جو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کمپیریزن کی وجہ سے اپنی گروتھ بھول جاتے ہیں اور اپنی بنیادوں پر کام نہیں کرتے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کرتے۔